बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 18 अक्टूबर और जुमे की सुबह है और बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है सियासी महाज के ऊपर। रात गए ऑलमोस्ट सारी रात ही मौलाना फजल रहमान साहब के घर के ऊपर आमदोरफ्त जारी रही। पहले पीटीआई के वफ़द ने मुलाकात की और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो के बाद प्राइम मिनिस्टर भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गए और फिर ये सब सियासी लीडर मौलाना फजल रहमान के घर बड़ी देर तक क़याम किया। मोहसिन नकवी इससे पहले जब पीटीआई के लोग मौजूद थे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर, तो उस वक़्त मोहसिन नकवी फ़ोन पर भी राब्ते करते रहे और रिक्वेस्ट करते रहे कि उनको हमायत चाहिए। लेकिन मौलाना की और पीटीआई की जो मुश्तरका प्रेस टॉक थी, जिसके अंदर उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुकूमत को कि या तो बीवी बच्चे उठाना बंद करो वरना मुज़ाकरात बंद कर देंगे। इस मामले पे ऐलान के बाद जो है कि हुकूमत की दौड़ें लग गई और फिर बिलावल भुट्टो साहब भी, इसहाक डार साहब भी, नवीद कमर साहब भी, मोहसिन नकवी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी, ये सब के सब जो है कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे पहुँच गए और वहाँ पे कुछ सफाइयाँ भी देते रहे और कुछ जो है कि यकीन दहानियाँ भी करवाते रहे। लेकिन असल मामला जो है कि आज 2-3 महाज के ऊपर, एक तो पार्लियामेंट के अंदर खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास और फिर कौमी असम्बली सेनेट के इजलास हैं। वहाँ पर भी एजेंडे जारी हुए हैं, लेकिन उन एजेंडों के ऊपर अभी भी आइन साजी या आइनी तरमीम का मसवदा नहीं है, क्योंकि वफाकी हुकूमत से पहले ये मंजूरी ली जानी है, उसके बाद जो है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पेश होने हैं। बाकी काबीना का इजलास किस वक्त होगा, अभी तक ये चीज़ें तय नहीं हुई हैं। दूसरा मामला जो है कि हुकूमत की उम्मीदें, पहली उम्मीद उनकी ये है कि किसी तौर के ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब उनकी जो मसवदा है उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाए और पीटीआई को भी किसी तरह ऑन बोर्ड ले लिया जाए। नहीं भी आती तो उनको कुछ बंदे तोड़ लिए जाएंगे और फिर ये मामला निपटा लिया जाए। दूसरा ऑप्शन जो है कि हुकूमत ने सारा का सारा इस वक्त जो तकिया है वो रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, जहाँ पे स्पीकर नेशनल असम्बली ने, पंजाब के स्पीकर ने और सिंध के स्पीकर ने खतूत लिखे हुए हैं, केपी के स्पीकर ने भी खत लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और सिंध, पंजाब और नेशनल असम्बली के स्पीकर ने तो कहा हुआ है जी कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो तरीक़ाकार, जो असूल बनता है, उसके तहत जो है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई और नून लीग को जो नशस्तें बनती हैं मखसूस वो दे दी जाएँ, और जो नोटिफिकेशन पहले इलेक्शन कमीशन ने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों के केस में मुअत्तल कर दिया, उसको बहाल किया जाए। जबकि केपी के स्पीकर ने खत लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशस्तों के हवाले से केस में फ़ैसला है, उस फैसले की रोशनी में फौरी तौर के ऊपर ये नशस्तें जो हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएँ, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि अभी तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ और सेनेट की तश्कील अभी तक मुकम्मल नहीं हुई ताकि सेनेट का इलेक्शन हो सके और फिर मामलात आगे बढ़ सकें। तो हुकूमत का सारा इन्हिसार अब ये भी सोचा जा रहा है कि अगर जेयूआई और पीटीआई सपोर्ट नहीं करते और अगर उनके अरकान को अगवा कर अगर हमने तरमीम करवानी है और फिर पूरी दुनिया में मुँह काला तो पहले ही हुआ है, लेकिन मज़ीद उस स्याही को जो है कि वो पुख्ता करवाना है, तो फिर इससे बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला करवा लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ भी एक तवील मीटिंग की, उनके लीगल डिपार्टमेंट ने जो है कि ब्रीफिंग दी, बहुत से रास्ते बताए और उन वो रास्ते जहाँ से आते हैं सबको मालूम है कि कौन उनको ब्रीफ बना के देता है, और फिर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट लिखी गई हैं, प्लान बने हुए हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सिर्फ ये कागजी कार्रवाइयाँ पूरी की जा रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में और फिर खुद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, इन्होंने वजाहत मांगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा नज़रसानी की दरख्वास्त भी दी हुई है। ऐसे हालात में कैसे ये फैसला कर सकते हैं आइन शिकनी का? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, इसका भी जवाब हम अब ढूँढेंगे सारी गुफ्तगू के अंदर। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की गिर एहतजाज की कॉल दी हुई है, और इस कॉल में आप के नतीजे में पूरे पंजाब के अंदर तमाम तालीमी इदारों को और तमाम जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब को बंद कर दिया गया है। जुम्मा है, सब बंद होंगे, फिर हफ्ता इतवार जो है कि आगे वैसे छुट्टी है, तो 3 दिन के लिए तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे बंद होंगे, क्योंकि ख़तरा इस वक़्त ये है कि ऑलरेडी पंजाब में जो ऑलरेडी पहले से ही तलबा पिछले 3-4 दिनों से प्रोटेस्ट के ऊपर हैं, और आए रोज़ तमाम शहरों में ऑलमोस्ट जहाँ-जहाँ पर भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तालीमी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के ऊपर तलबा निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। बाज़ जगहों के ऊपर जलाओ घरों के वाक़यात भी पेश आए, पथराव के, लाठीचार्ज, शेलिंग के वाक़यात भी पेश आए और सैकड़ों तलबा को गिरफ्तार भी किया गया, और इसके ऊपर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जानना चाहते, लेकिन
یہ جو خدشہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک نوجوانوں کی تحریک شروع ہو سکتی ہے اور وہ تحریک الٹیمیٹلی جو ہے کہ اس طرف لے کے جا سکتی ہے معاملات کو، جس طرف بنگلہ دیش میں بھی حالات ہوئے تھے۔ آج ہم اگر ہم 70 کی دہائی میں جا کے دیکھیں، جب سقوط ڈھاکہ ہوا اور اس سے پہلے ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب کس قسم کے جو بیانات دے رہے تھے، یہاں سے ہماری انفارمیشن منسٹری، ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں سارے کے سارے جو اس قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں وہ بھی، اور ہماری لیڈرشپ جو تھی اس وقت کی پولیٹیکل بھی اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے جس قسم کے بیانات دے رہے تھے، آج بھی بالکل ویسا ہی لب و لہجہ دھمکی امیز، چھوڑیں گے نہیں، کچل دیں گے، مار دیں گے، باغی ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، انتشار پسند ہیں، فتنہ فساد والے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت بھی سننے میں مل رہی تھی۔ آج ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ اس کے لیڈر کا نام نہیں لیا جائے گا میڈیا کے اوپر۔ ان کے ارکان کو ہم نے آزاد ڈکلیئر کر دیا، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوئے، ہم نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا اور پھر کہا کہ 63A کی تشریح کر کے لوٹ مار کر لیا جائے، ان کا مینڈیٹ جیسے بھی چوری کیا جا سکتا ہے چرا لیا جائے ہر قیمت کے اوپر۔ آج بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سملرلی سقوط ڈھاکہ سے پہلے بھی عوامی لیگ کے تمام لوگوں کو عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگا کر اس کو ڈکلیئر کیا، اس کے خلاف ڈکلیریشن لیا اور پھر اس کے اوپر کہا جی کہ ان کے تمام لوگ آزاد ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی کوئی ایک شخص جو ہے کہ اپنی جماعت چھوڑ کر انہوں نے کسی کو جو ہے کہ ووٹ نہیں دیا اور اپنی جماعت کے ساتھ جڑے رہے۔ آج بھی حالات ویسے کے ویسے نظر آ رہے ہیں۔ سملرلی ابھی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں بنگلہ دیش میں جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کی تحریک پیدا ہوئی، ایگزیکٹلی چند گھنٹے پہلے اور چند دن پہلے حسینہ واجد جو ہے کہ وہاں کے طلبہ کے بارے میں، وہاں کے نوجوانوں کے بارے میں وہی اشتعال انگیز زبان، وہی ان کو دہشت گرد، وہی ان کو شر پسند، فسادی اور اس قسم کے القاب سے پکار کر اپنے اداروں کو اور اپنی جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کو کہہ رہی تھی کہ ان کو کچل دیں، ان دہشت گردوں کو، کوئی ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے۔ اور وہاں پر حسینہ واجد کے جو آرمی چیف تھے بنگلہ دیش کے، وہ ان کے ریلیٹیو ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور وہ جو آرمی چیف کی جو اہلیہ ہیں وہ حسینہ واجد کی فرسٹ کزن ہے، تو اس اعتبار سے وہ ریلیٹیو تھے۔ وہ آرمی چیف صرف اتنی فیور کر سکے حسینہ واجد کو کہ انہوں نے فوجی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو انڈیا بھیج دیا۔ وہ ان کا اقتدار نہیں بچا سکے، تمام تر مظالم کے باوجود، ان کے انٹیلیجنس چیف تمام مظالم کے باوجود، ان کے پولیس چیفز اور ایگزیکٹو انتظامیہ جو یہاں پر جیسے کہ پولیس کو، ایگزیکٹو کو، انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان سارے کے سارے فستائیت اور ظلم اور جبر کے اس ماحول کے اندر بالکل ایگزیکٹلی وہاں پر بھی ایسے ہو رہا تھا۔ اور ایسے ہی آج آپ دیکھیں کہ جو بیان وہاں پہ ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کے بیانات حکومتی حلقوں کی طرف سے آ رہے ہیں ان میں آپ کو کوئی فرق فیل نہیں ہوتا حسینہ واجد کے بیانات میں اور یہاں کے لوگوں کے بیانات میں۔ تو اس لیے یہ وہ خوف ہے جس خوف کے خدشے کے پیش نظر پورے پنجاب کے اندر تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 کا پھر اسلام آباد پولیس نے جو ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کی اور کہا کہ جناب کوئی یہاں پہ جلسے چوز کی اجازت نہیں ہے، لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ لیکن اس وقت تمام تر ظلم جبر کے باوجود لوگوں کی بیوی، بچے، خواتین اور بزرگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے باوجود ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لاٹھی سے لے کر شیلنگ سے لے کر بندوقیں تک تانی ہمارے شہریوں کے اوپر۔ اس کے باوجود بھی دفعہ 144 کے باوجود بھی پاکستان میں اگر اس وقت ایک دفعہ چل رہی ہے تو وہ ہے دفعہ 804۔ اڈیالہ جیل میں پچھلے 1 سال اور 3 ماہ سے جو شخص جو ہے کہ وہ قید ہے، اس شخص کی کوئی آواز اس وقت پاکستان میں نہیں نکالی جا رہی، کوئی لفظ نہیں سنانے دیا جا رہا، یا ایون انڈائریکٹلی اس کا سٹیٹمنٹ بھی، کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جو باتیں پہلے کی ہوئی تھی، لوگ انہی باتوں کو لے کر آج بھی دفعہ 804 کے اوپر عمل کرتے ہیں، باقی کسی دفعہ کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ ماحول ہے جس ماحول کے اندر حکومت جلد سے جلد آئینی ترمیم اس لیے کروانا چاہتی ہے کہ ابھی 19 اکتوبر کو القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہونی ہے اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پہ جب سماعت ہونی ہے تو پھر میڈیا کا انٹریکشن بھی ہوگا، میڈیا جائے گا وہاں پہ۔ اگر آپ میڈیا کو کیسے روکیں گے؟ اگر میڈیا کو روکیں گے تو پھر آپ کی وہ ان کیمرہ ہو جائے گی، اوپن کورٹ ہوگی نہیں، تو وہاں پہ انٹریکشن ہوگا اور وہاں سے جو پہلا سٹیٹمنٹ آنا ہے وہ حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا۔ سب سے بڑا خوف ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو آئینی ترمیم ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اس کے اندر جو چیزیں تجویز کی حکومت نے، وہ یہ کہا کہ اس وقت جو بھی سیٹ اپ بنایا انہوں نے، اس کے مطابق انہوں نے 3 دن پہلے جو ہے کہ 25 کو قاضی صاحب ریٹائر ہونے، اس سے 3 دن پہلے جو ہے کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ لیکن ان کی یہ ترمیم مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاس ہوں گی۔ وہ اگر اسپیکر
کے خطوط کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کہ یہ ایک آئینی اور قانونی اعتبار سے خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا ان کا یہ عمل، کیونکہ جب آپ نے خود ایک معاملے کے اوپر وضاحت مانگی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ اس سے پہلے ایک وضاحت دے چکی ہے، پھر آپ نے نظرثانی کی درخواست بھی دی ہوئی ہے، تو جو معاملہ زیر التوا ہو اس میں کیسے الیکشن کمیشن فیصلہ کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل ریکاوٹ یہ ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو اب توہین عدالت بھی آئین شکنی قانون شکنی کے زمرے میں آئیں گے، اور پھر آپ کے خلاف جو ہے کہ اور بہت سے معاملات اور محاذ کھلیں گے، اور پھر یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا۔ تمام کی تمام جو ہائی کورٹ بارز ہیں، ڈسٹرکٹ بارز ہیں، اور باقی جو بار ایسوسیشن ہے، وہ اس وقت جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑی ہیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی اور اوورآل سچویشن کے حوالے سے بھی۔ ایسے حالات کے اندر مولانا صاحب نے جو ایک اور ڈیمانڈ کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی، اور وہ یہ کہا ہے کہ اسپیشل خصوصی کمیٹی جو پارلیمانی ہے، اس کے اندر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، بار ایسوسیشن اور یہ وکلا کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے، ان کو بھی یہ ڈرافٹ شیئر کیا جائے، ان کا انپوٹ لیا جائے۔ اب اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر تو کل جو ہے کسی طور کے اوپر بھی یہ بل جو ہے کہ 18 کو ویسے بھی یہ جو معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کہ سانحہ کارساز میں مصروف ہوگی، تو اس لیے بھی یہ ایجنڈے پر نہیں ہے، تو 19 کو بھی یہ مشکل دکھائی دیتا ہے کہ یہ پیش ہو سکے، لیکن حکومت نے بضد کی، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ دفعہ 144 لگائیں یا دفعہ 244 یا 288 لگائیں، لیکن تمام دفعات کو عوام نے دفعہ دور کر دینا ہے، اور صرف دفعہ 804 جو ہے کہ وہ یہاں پہ راج کرے گی، اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ احتجاج پی ٹی آئی، وکلا اور پھر جے یو آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ بند نہ کی، جس کو سادہ لفظوں میں پنجابی میں کہتے ہیں جب بدماشی بند نہ کی لوگوں دے ماں پینا چکنا بند نہ کی، تو پھر اسی بھی جناب سڑکاں دے گے۔ تو اگر وہ بھی آ جاتی ہے، مذہبی جماعت بھی آ جاتی ہے، پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے، وکلا بھی آ جاتی ہے، اور طلبہ پہلے سے ہی پنجاب کے اندر سڑکوں پر ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ اگلے چند دنوں کے اندر ماحول کیا ہوگا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔